سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری ایک مومنٹ پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے. پہاڑی جو ہم ایس ٹی اسٹیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہماری جو سب سے پہلے 1999 میں آرڈر نمبر 159 کے تحت ایک فائل ریکمینڈ ہوئی تھی سینٹر میں، جس میں 6 ٹرائب اور بھی تھے، اس میں پہاڑی بھی ایک ٹرائب تھا جس کی فائل پہلے نمبر پہ تھی. تو ایک بڑی لمبی کہانی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، لیکن پہاڑیوں نے، میں سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جو لوگ چل بسے ہیں، جنہوں نے یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ تحریک شروع کی تھی. اور آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 دن پہلے ہمارے ملک کے ہوم منسٹر صاحب جموں کشمیر کے دورے پہ تھے. تو انہوں نے جموں کے ایک بہت بڑے جلسے میں کہتا ہوں کہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے. انہوں نے پہاڑی ٹرائب کو لے کر بڑے پازیٹیو اپنے جو سپیچ میں کہا کہ پہاڑیوں کو ان کا حق نہیں ملا ہے آج تک، ہم ان کا حق دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی جو 4% ریزرویشن ملی ہے، وہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت ہے اس کی وجہ سے ہی 4% ریزرویشن ملی ہے، لیکن وہ ود ان اسٹیٹ ہے، وہ ناکافی ہے. کیونکہ آج ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، آج ہمارے بچے ماسٹر، پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، بہت ساری ڈگریاں کر کے بھی در در بھٹک رہے ہیں. لیکن ہم یہ اتنا کہنا چاہتے ہیں، اگر ہندوستان کا ہوم منسٹر جس نے 1,30,00,000 عوام دیکھنی ہے، وہ اگر یہاں پہ آتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ پہاڑی ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہاڑی جو ہے وہ سوشلی، ایجوکیشنلی، اکنامکلی بہت ویکر سیکشن ہے. اور پہاڑیوں نے یہ کہا ہے آج کہ اگر ہندوستان کی گورنمنٹ پہاڑیوں کو الیکشن سے پہلے، جیسے کہ ایز پر جی ڈی بخشی کمیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی ٹرائب ملے گا، تو اگر ایسا ہوتا ہے، پہاڑی جہاں تک بھی ہیں، اوڑی کرنا سے لے کر، شوپیاں سے لے کر پہلگام تک، اور شانگت سے لے کر رجوری، پنچ کے چپا کونا کونا کے جو پہاڑی ہیں، وہ میں کہتا ہوں، میں آپ کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑی لوگ احسان فراموش کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا پہاڑیوں پہ احسان کرتی ہے تو پہاڑی اس کا بدلہ آنے والے الیکشن میں ضرور چکائیں گے، کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے پہاڑیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے. لیکن ہم امت شاہ صاحب کا مشکور و ممنون ہیں، ہم بی جے پی گورنمنٹ کا مشکور و ممنون ہیں، جنہوں نے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا میں یہاں پہ وہ نمائندہ نہیں ہوں یا اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن جو حق کی بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہاڑیوں کی اگر دکھتی رگ پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور اس ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ وبودھ گپتا جی کا، رویندر رینا جی کا، مرتضیٰ خان صاحب جو اس وقت سری نگر میں، اور بہت سارے پہاڑی ایکٹیوسٹ ہیں، راجوری میں، پنچ میں، جگہ جگہ پر جو ہے اس وقت لگے ہوئے ہیں. تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اقبال صاحب، خاص کر اقبال ملک صاحب، اگر ان کا نام نہ لوں تو ناانصافی ہوگی، کہ جس طریقے سے انہوں نے جموں کے اندر اپنا ایک زور دکھایا. اور اس وقت جو لوگ سوالیہ نشان یہاں پہ پہاڑیوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، میں ان کو بھی ایک آپ کی اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، پگڑی ہماری پہچان ہے، پگڑی ہماری شان ہے، پگڑی کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ پچھلے 70 سالوں سے یا 75 سالوں سے پگڑی پہن رہے ہیں تو ہم آپ کی پگڑی کا احترام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں. تو آپ کو آج ہم پگڑی، اگر ہمارا کوئی پہاڑی بھائی پگڑی پہنتا ہے تو اس کو، آپ کو اگر دقت ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ گجر اور پہاڑی ایک سماج کا حصہ ہیں. یہ ایک سماج میں ایک مطلب جیسے ہم کہتے ہیں خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہیں. لیکن میں ان لیڈروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو پہاڑیوں کے ووٹ لے کر آگے جاتے ہیں، لیکن اگر آج ملک کا منسٹر آیا تھا تو اگر اچھا ہوتا، یہاں کے مینڈر کے ایم ایل اے صاحب جو یہاں سابقہ ایم ایل اے صاحب تھے، وہ بھی پہاڑیوں کو ساتھ لے کر ہماری رہنمائی وہاں پہ کرتے. اچھا ہوتا اگر چودھری ظفر صاحب بھی ہماری رہنمائی لے کر جاتے، پہاڑیوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ جاتے. اچھا یہ ہوتا کہ شاہ نواز چودھری صاحب بھی ہماری رہنمائی کرتے. اچھا یہ ہوتا کہ ہمارے گجر بھائی سارے مل کر یہ کہیں اس وقت کے پہاڑیوں کو ان کا حق دیا جائے. جب ان کو حق دیا جاتا ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ہمارے حق کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد اور روڑ ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسے لوگ سماج میں بانٹنے والے ہیں. میں کہتا ہوں مل جل کر چلیں گے. یہ رجوری پنچ میں گجر پہاڑی جو اتحاد ہے وہ قائم و دائم رہے گا. لیکن جو ایسے شرپسند عناصر ہیں، جو حسد سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا چہرہ اس وقت سامنے آیا ہے اور وہ اب کالا منہ لے کر گھومیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پہاڑیوں کو الیکشن کمیشن جو اناؤنس کرنے سے پہلے ایسے اسٹیٹس دے گا. تو ہم اسی بات پر، اسی کے اوپر رکھیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پیر پنچال کے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے سرپنچوں سے، ایس ٹی بھائیوں کے لوگوں سے بھی، ہندو مسلمان سب سے کہنا چاہتا ہوں،
खदारा इस बार आगे आइए, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। वो कहते हैं कि लम्बू ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई। अगर इस वक्त आप पीछे हट गए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारा एक नारा भी है इसमें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा एक ही मंजिल है, एक ही मकसद है, एक ही मंशूर है, एक ही मिशन है कि एसटी स्टेटस, उसके बाद हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, दबा जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी। क्योंकि आपसे पूछेंगी, इन सरपंच साहब से पूछेंगी, इनसे पूछेंगी कि जनाब आपने क्या किया हमारे लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त है, वक्त होता है एक मांगने का भी, यही वक्त है। होम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हम देना चाहते हैं, आप वो लेने वाला मुंह मांगिए, वो लाइए, वो हाथ लाइए। वो मैं कहता हूँ मिलजुल कर हम इस चीज़ के लिए अपने नौजवानों को अवेयर करेंगे, अपने मोहल्ले में, पंचायत में, विलेज में, गांव में, ब्लॉक में इसकी कम्युनिटी जो कमेटियाँ छोटी छोटी बनाएं और इस पर वर्क करें। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे एक बड़ी पुरजोर जो है मेंढर से एक आवाज़ ज़ोरदार उठेगी, रजौरी में है। और कश्मीर के साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जागे और इस मसले को जो है तेज़ी के साथ जो है होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर लाया जाए। बहुत